سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ پردے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو خواتین کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات جسے قرآن نے ایڈریس کیا وہ یہ کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یہ سب سے پہلا پردہ ہے جسے حجاب بالبیت بھی کہا گیا ہے کہ گھر کے ذریعے پردہ کرنا. تو عورت کا سب سے پہلا پردہ یہ ہے کہ وہ گھر میں ٹھہری رہے، ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سب سے پہلی چیز. دوسری چیز کہ ابھی جیسے بات کی گئی نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پردہ تو دل سے ہوتا ہے، نگاہوں سے ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہراً تو پردہ کرتے ہیں لیکن دل سے پردہ نہیں کرتے. تو پردہ ظاہراً بھی ہونا چاہیے، عمل سے بھی، دل سے بھی اور نظر و فکر سے بھی. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پردہ دل سے بھی ہو، نظر و فکر سے بھی ہو؟ دیکھیں پردہ عمل سے تو ہے، ایک باپردہ خاتون ہے لیکن آپ کو پتا ہے جنید بھائی وہ گانے گاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کا پردہ یہ کیا پردہ کہلائے گا؟ اچھا، پھر اسی طرح ایک خاتون ہے باپردہ ہے لیکن جب بھی وہ گھر سے نکلتی ہے، کسی ادارے میں جاتی ہے یا کسی بھی اپنا ایجوکیشن لینے جاتی ہے، وہ بہت مہنگا پرفیوم، بڑا زبردست قسم کا پرفیوم استعمال کرتی ہے کہ جہاں سے گزرتی ہے لوگ اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ پردے کے تقاضے پر عمل کرنا ہے؟ تو یہ بہت بڑی خرابی ہے. پھر اسی طرح یہ تو ہو گیا دل سے پردہ نا، کہ دل سے بھی بندہ پردہ کرے، عمل سے بھی کرے. اسی طرح نظر و فکر کا پردہ، یہ کیا پردہ ہے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک سروے سنایا کہ اتنی فیصد خواتین کہتی ہیں کہ جی ہم اللہ کا حکم سمجھ کے پردہ کرتے ہیں، اتنی فیصد خواتین کہتی ہیں کہ ہم مسلمان عورتیں ہیں اس لیے ہم پردہ کرتے ہیں. تو نظر و فکر سے پردہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ پردہ کوئی اس لیے نہ کرے کہ وہ کہے یہ میری پرسنل چوائس ہے، بلکہ پردہ اسی لیے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اگر کوئی عورت خود تو پردہ کرتی ہے لیکن کہتی ہے کہ یہ جو اگر عورت پردہ نہیں کر رہی، یہ اس کی یہ اس کی پرسنل چوائس ہے، مطلب وہ فکری طور پہ بے پردہ خاتون ہے. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. نظر و فکر کا پردہ بڑا جو ہے. بہت شکریہ. اسی طرح برقعے، آج کل برقعے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے آ گئے ہیں، فیشنیبل اور چست برقعے. تو ایسا برقعہ جس سے پردے کا ہی مقصد فوت ہو جائے تو کیا وہ پردہ کرنے کے لیے وہ ہے؟ یہ بھی ضروری ہے. اچھا، پھر اسی طرح ابھی کرونا کی وجہ سے نا ماسک کا ٹرینڈ بڑا چل گیا ہے. کچھ لوگ اب ماسک لگا لیتے ہیں لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نقاب کے لیے یا حجاب کے لیے یا پردے کے لیے صرف ماسک نہیں بلکہ بالوں کو چھپانا بھی ضروری ہے. آپ ماسک تو لگا لیتی ہیں لیکن آپ کے بال لہرا رہے ہوتے ہیں تو نہیں، حجاب پورا آپ نے اس کو بھی کور کرنا اور چہرے کو بھی آپ نے کور کرنا. نظر آنے والے وائرس سے ڈر ہے، اس وجہ سے ماسک لگا لیتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ڈر نہیں ہے جس کی وجہ سے اپنے بالوں کو چھپا اور حجاب کریں. بالکل ایسا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم. وہی ذرا بتائیں کیا. جی بالکل. میں ایک دو آخری باتیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسپیشلی یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے فنکشنز پہ شاید ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پردے کا حکم اب چلا گیا شادی کے فنکشنز پہ اسپیشلی. اور پھر اسی طرح ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے جنید بھائی کہ چلے نامحرموں سے پردہ تو کیا جاتا ہے لیکن وہ نامحرم جس سے تھوڑی بات چیت ہو جائے، جیسے کلاس فیلو، وہ نامحرم جو آپ کے رشتہ داروں یعنی کزنز وغیرہ، تو خواتین سمجھتی ہیں شاید ان سے پردہ ختم ہو گیا. تو یہ بھی جو ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھنا ضروری ہے.